انسائیڈ رپورٹ میں اکرم نعیم بھروکا کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم پاکستان کے اس وقت سب سے اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ کیا پاکستان کو زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس چاہیے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ 2004 میں پنجاب اسمبلی نے ایک ترمیم منظور کی۔ اخبارات نے اسے اندرونی صفحات پر جگہ دی، کسی جلوس نے مخالفت نہیں کی، اور اس ترمیم نے پولیس آرڈر 2002 کو تقریباً ختم کر دیا اور ضلعی پولیس آفیسر کو منتخب ضلعی حکومت کی گرفت سے نکال کر دوبارہ صوبائی حکم کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا۔ پبلک سیفٹی کمیشن جو اس پورے ڈھانچے کی دھڑکن تھے، کاغذی وجود بن گئے۔ جو شخص برسوں تھانے، ضلع اور صوبے کی زنجیر کے اندر رہا ہو، اسے معلوم ہے کہ اس دن اصل میں کیا ختم ہوا۔ ضلعی حکومت کا وزن اس کے بجٹ میں کبھی نہیں تھا۔ وزن اس ایک حقیقت میں تھا کہ وردی والا سب سے طاقتور شخص ڈی پی او، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ایک ایسے ادارے کو جواب دے رہا تھا جو وہیں کے لوگوں نے چنا تھا۔ وہ زنجیر ٹوٹ گئی اور باقی جو کچھ ہوا وہ محض جنازے کی رسمیں تھیں۔ اور یہاں ایک بات درست کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر مذاکرے میں یہ بات دہرائی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بلدیاتی نظام اس لیے ڈوبا کہ وہ ایک وردی والے حکمران کی ایجاد تھا۔ ریکارڈ اس کی تائید نہیں کرتا۔ 2001 کے ضلعی نظام کو کسی مارشل لا نے نہیں، ایک منتخب صوبائی حکومت نے، ایک منتخب ایوان نے باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے ختم کیا۔ اس وقت پنجاب کی قیادت چودھری پرویز الہی کے پاس تھی، اور چودھری صاحب کو ضلعی حکومت کا کام پسند نہیں تھا۔ وہ پولیس کو اپنے اندر نیچے رکھنا چاہ رہے تھے۔ ایک جھٹکے میں انہوں نے سارا کام کر دیا۔ پہلے جو ناظم کو رقم ملتی تھی فیڈرل گورنمنٹ پہ، اس پہ شرائط لگائیں، اسکیموں کی منظوری واپس سیکریٹریٹ کی میز پر رکھ دی، پھر انتظامی گرفت ڈھیلی کر دی گئی، اور آخر میں پولیس والی ترمیم آئی جس نے سب کچھ ہی بدل کے رکھ دیا۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم نے مقامی حکومت کو مکمل طور پر صوبائی دائرے میں دے دیا، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے اس اختیار کو اختیار بانٹنے کے لیے نہیں، اسے روکنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس ملک میں مقامی حکومت کا تصور ہی ادھورا ہے، اس لیے پہلے دیکھیے کہ دوسری قومیں اسے کیسے چلاتی ہیں۔ جنوبی کوریا کے شہر کا سربراہ اپنے علاقے کی صنعتی پالیسی، زمین کے استعمال اور سرمایہ کاری کی مراحت خود طے کرتا ہے۔ برازیل کی بلدیہ کے پاس آئین میں لکھا ہوا اپنا مالیاتی حصہ ہے، جو کسی گورنر کی خوشنودی پر منحصر نہیں ہوتا۔ پولینڈ نے کمیونزم کے بعد جب ریاست دوبارہ کھڑی کی تو سب سے پہلا کام یہی کیا کہ گمینہ یعنی مقامی اکائی کو اپنا خزانہ اور اپنا عملہ دیا، اور سب سے قریبی مثال تو انڈونیشیا کی ہے، جسے پاکستان کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ سہارتوں کے زوال کے بعد 1999 میں جکارتہ نے اختیار کا ایک بڑا حصہ ایک ہی جھٹکے میں اضلاع تک منتقل کر دیا۔ یہ عمل بے ہنگم تھا، اس میں غلطیاں ہوئیں، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ آج انڈونیشیا میں مقامی سربراہ حقیقی طاقت رکھتا ہے، اور جکارتہ کا میئر رہنے والا شخص بعد میں ملک کا صدر بنا۔ اور چین کی اگر بات کریں، جسے ہمارے ہاں مرکزیت کا استعارہ سمجھا جاتا ہے، تو مالیات میں دنیا کی سب سے غیر مرکزی ریاستوں میں ایک ہے۔ سرکاری اخراجات کا تقریباً 85% صوبے سے نیچے کی سطحوں پر خرچ ہوتا ہے۔ سوزو کا صنعتی پارک بیجنگ کی فائل سے نہیں، مقامی انتظامیہ کے فیصلوں سے کھڑا ہوا۔ ان سب میں مشترک بات ایک ہی ہے، اختیار وہیں تک جاتا ہے جہاں تک پیسہ جاتا ہے۔ یہاں میئر منتخب ہوتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، دفتر پاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ نہ خزانہ اس کے پاس ہے اور نہ اس کے پاس کوئی آفیسر ہے۔ کراچی نے ایسے سربراہ دیکھے جو اپنے شہر کا کچرا نہ اٹھوا سکے۔ لاہور نے بھی ایسے سربراہ دیکھے جو اپنے ہی دفتر کا بجٹ منظور نہ کر سکتے تھے۔ 18 برس، 4 صوبے، 4 مختلف جماعتیں، اور نتیجہ ہر جگہ ایک جیسا۔ جو بات 4 الگ سیاسی دکانوں پر
ایک ہی شکل میں ملے وہ حادثہ نہیں ہوتی، وہ ایک سوچی سمجھی ترجیح ہوتی ہے۔ وجہ سمجھنی ہو تو دیکھیے ایک زندہ بلدیاتی نظام ایک صوبائی رکن اسمبلی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ گلی کی پختگی، اسکول کی چار دیواری، ڈسپینسری کا سامان، صفائی کا ٹھیکہ، کھمبے پر لگنے والا ٹرانسفارمر، یہ سب اس کی جیب سے نکل کر اس شخص کے پاس چلا جاتا ہے جو یونین کونسل سے جیت کر آیا ہو اور جس پر اس کا کوئی احسان نہیں۔ اور یہی اصل نقطہ ہے، ہمارے ہاں صوبائی رکن اسمبلی عملاً قانون ساز رہا ہی نہیں، وہ ایک ایسا ٹھیکیدار بن چکا ہے جسے پارلیمانی تحفظ حاصل ہے۔ اس کی سیاسی زندگی اس بات پر کھڑی ہے کہ وہ حلقے میں انگلی اٹھا کر کہہ سکے یہ میں نے کروایا، یہ تختی میرے نام کی لگی ہوئی ہے، یہ سڑک میں نے بنائی ہوئی ہے۔ ایک با اختیار مقامی حکومت اس سارے جملے کو تو بے معنی کر دیتی ہے۔ اس ملک میں سب سے قیمتی سکہ ووٹ نہیں ہے، سب سے قیمتی سکہ اسکیم ہے۔ اب اس بات کو اعداد میں دیکھیے، ورنہ یہ محض ایک شکایت ہی رہ جائے گی۔ قومی مالیاتی کمیشن کے تحت یعنی NFC کے تحت وفاقی محصولات کا 57.5% صوبوں کو جاتا ہے، اور اس تقسیم کا 82% وزن جو ہے وہ صرف آبادی پر ہے۔ چنانچہ پنجاب کیونکہ اس کی آبادی زیادہ ہے 51.7% اٹھاتا ہے، سندھ 24.5%، خیبر پختونخوا 14.6% اور بلوچستان صرف 9.9%۔ عملی صورت یہ بنتی ہے کہ ایک سیکریٹریٹ سے سالانہ تقریباً 4,200 ارب گزرتے ہیں اور دوسرے سے تقریباً 2,000 ارب۔ ملک کے 2 سب سے بڑے خزانوں کے دروازے اور ہر دروازے کی چابی ایک ہی گھر کے پاس۔ اگر پنجاب 4 اکائیوں میں بٹ جائے تو 51% ٹوٹ کر 13 سے 17% کے 4 ٹکڑوں میں بن جائے گا، اور 4,200 ارب کا اکلوتا دروازہ اب 1,000 ارب کے 4 دروازوں میں بدل جائے گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مخالفت کی اصل جڑ نظر آتی ہے۔ اختیار وہیں تک جاتا ہے جہاں تک پیسہ جاتا ہے، اور جس کے پاس 4,000 ارب ہوں وہ اپنی جماعت کے اندر کسی حریف کو پنپنے ہی نہیں دیتا۔ 4 الگ خزانوں کا مطلب 4 الگ سیاسی مراکز ہیں۔ ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، سکھر، ہزارہ، مکران، ہر جگہ قیادت موجود ہے، مگر آج بھی اسے اوپر آنے کے لیے ایک ہی دروازے سے پروانہ لینا پڑتا ہے۔ جس روز اشرافیہ کو آپس میں لڑنا پڑے اسی روز عام آدمی کے ہاتھ میں سودے بازی کی طاقت آ جاتی ہے، اور اشرافیہ نے ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے۔ اب دوسری طرف کے دلائل، اور ان میں سے 2 ایسے ہیں جو واقعی مضبوط ہیں۔ پہلا تو آئینی اعتراض ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صوبے ریاست کی اولاد نہیں، اس کے والدین ہیں، کہ سندھ اسمبلی نے 26 جون 1947 کو ووٹ دیا اور سرحد میں رائے شماری ہوئی، اور یہ اعتراض ہلکا نہیں ہے۔ جو لوگ بھارت کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں تلنگانہ بن گیا تو یہاں کیوں نہیں، وہاں تو دستور، لیکن وہ لوگ تو دستور ہی نہیں پڑھتے۔ بھارت کی دفعہ 3 کے تحت پارلیمنٹ سادہ اکثریت سے سرحد بدل سکتی ہے، اور ریاستی اسمبلی سے صرف رائے مانگی جاتی ہے جو ماننا لازمی نہیں ہے۔ ہماری دفعہ 239 کی شق 4 میں متعلقہ صوبائی اسمبلی کی 2/3 توثیق لازمی ہے۔ یہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، یہ ایک بھاری آئینی عمل ہے۔ اور دوسرا اعتراض ہوتا ہے ایوان بالا یعنی سینٹ کا۔ سینٹ کی پوری عمارت اس اصول پر کھڑی ہوئی ہے کہ آبادی جتنی بھی ہو ہر صوبے کو برابر نشستیں ملیں گی۔ اب اگر تقسیم صرف ایک صوبے کی ہو اور باقی جوں کے توں رہیں تو اس خطے کا کوٹا 1 سے 4 ہو جائے گا۔ چھوٹے صوبے اسے کمی نہیں بلکہ اس کو بڑھاوا سمجھتے ہیں، اور ان کا اندیشہ جائز ہے۔ اس لیے ایوان بالا کی ترکیب اسی پیکج میں دوبارہ طے ہونی چاہیے، مگر جس نقشے کو ورثہ کہا جا رہا ہے وہ 1947 کا نہیں ہے۔ بہاولپور کی اپنی ریاست تھی جس نے خود الحاق کیا اور 1955 تک الگ رہی۔ خیرپور کا معاملہ بھی یہی تھا۔ 1970 میں 1 یونٹ ٹوٹا تو یہ دونوں بحال نہیں ہوئی بلکہ ان کو ضم کر دیا گیا، اور یہ جنرل یحییٰ خان کے حکم نامے سے ہوا۔ یہ نقشہ کئی بار بدلا ہے
اور اکثر انہی ہاتھوں سے جن کے خلاف آج یہی دلیل بلند ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی کمزوری تاریخ میں نہیں ہے، استدلال میں ہے۔ وہی لوگ پہلے یہ ثابت کرتے ہیں کہ صوبائی اشرافیہ نے بلدیاتی ادارے کو کبھی سانس ہی نہیں لینے دیا، اور پھر تجویز یہ دیتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے مضبوط کر دیے جائیں۔ یعنی مریض دوا سے انکاری ہے اور علاج یہ ہے کہ اسے دوا دی جائے۔ خواہش کو حکمت عملی نہیں کہتے۔ اس لیے مطالبہ یہ ہے، اور یہ نئی اکائیاں بلدیاتی نظام کے بدلے میں نہیں، اس کی شرط کے طور پر ہیں۔ 3 ایسی کنڈیاں ہیں، اور تینوں اسی آئینی ترمیم کے متن میں، کسی سادہ قانون میں نہیں، کیونکہ سادہ قانون ہی وہ چیز ہے جسے 2004 میں ایک دوپہر میں بدل دیا گیا تھا۔ پہلی کنجی ہے خزانے کی۔ صوبے کے حصے کا کم از کم 30% مقامی اداروں تک اسٹیٹ بینک کے راستے مقررہ تاریخ پر خود بخود پہنچنا چاہیے، کسی محکمہ خزانہ کے دستخط کا انتظار نہ ہو۔ اور دوسری کمی جو ہے وہ ہے وقت کی۔ بلدیاتی انتخابات الیکشن کمیشن کرائے آئینی مدت کے اندر، اور تاخیر کی سزا صوبائی حکومتوں پر آئے۔ یہاں مقامی حکومت کبھی قتل نہیں ہوئی، ہمیشہ التوا سے ماری گئی ہے۔ اور تیسری بات افسروں کی۔ ضلع میں بلدیاتی امور سے متعلق پولیس اور انتظامی جواب دہی ایک ایسے قانونی کمیشن سے جڑے جسے صوبائی قواعد کے ذریعے بے اثر نہ کیا جا سکے۔ یہی وہ کنڈی ہے جو 2004 میں کھول دی گئی تھی۔ صرف 3 شرائط ایک موقف بنتی ہیں، 10 شرائط ایک فہرست بن جاتی ہیں، اور فہرستیں اصولی منظوری کے بعد کمیٹی میں ہی دفن ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اس لیے ان 3 شرائط کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک امتحان بھی ہے۔ جو جماعتیں کہتی ہیں کہ چھوٹی اکائی بہتر حکمرانی دیتی ہے، انہیں ان پر اعتراض کیوں ہوگا؟ یہ تو وہی اصول ہوا کہ بس ایک سیڑھی نیچے، اور اگر وہ پہلی کنڈی پر ہی اٹک جائیں تو انہیں کسی سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ان پارٹیوں کی خاموشی خود جواب ہوگی۔ اس ملک میں مقامی حکومت اپنی مرضی سے کبھی نہیں بنے گی، اس لیے نہیں کہ افراد بد نیت ہیں، بلکہ اس لیے کہ ڈھانچے میں انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرنے والی کوئی چیز رکھی ہی نہیں گئی۔ جب نیچے اترنے کی سیڑھی جان بوجھ کر ہٹا دی جائے تو باقی تو واقعی ایک ہی رستہ بچتا ہے کہ اوپر والی منزل چھوٹی کر دی جائے، اور اسی ترمیم میں سیڑھی مستقل طور پر واپس نصب کر دی جائے۔ نقشہ اور اختیار ایک ہی دستاویز میں علیحدہ علیحدہ نظر آ رہے ہیں، اور جب مخالفت آئے گی وہ آئین کا لباس پہن کر آئے گی، وفاق کا حوالہ دے کر آئے گی، قربانیوں کا ذکر کر کے آئے گی، مگر اس کے نیچے ایک ہی حقیقت ہوگی۔ اختیار وہیں تک جاتا ہے جہاں تک پیسہ جاتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں آج خزانے کی چابی ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے تالے میں کوئی دوسری چابی بھی گھوم جائے۔ انسائیڈ رپورٹ میں آج بس اتنا ہی۔ میں نے یہ چینل دوبارہ ریوائیو کیا ہے 2 مہینے کی غیر حاضری کے بعد۔ مجھے آپ کی مدد اور آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کیجئے، اور نیچے کمنٹس ضرور دیجئے، چاہے ایک لفظ لکھ دیں، کیونکہ یوٹیوب کے الگوریدم کو آپ کا ایک لفظ وہ چیز بتاتا ہے جس سے میرا چینل گرو کرتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔